نحمدہ ونصلی علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ امام الانبیاء الصلاۃ والسلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلی آلکہ وصحابکہ محبوب رب العالمین۔ آج ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسرے پارٹ کے بارے میں۔ علامہ بلازری نے ایک اور روایت نقل کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خلافت کے زمانے میں لوگوں کے روزینے مقرر کیے تو ایک شخص کے روزینے کی نسبت لوگوں نے کہا کہ ان سے زیادہ مجھ سے آپ کے فرزند عبداللہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس کا باپ عہد کی لڑائی میں ثابت قدم رہا تھا اور عبداللہ کا باپ یعنی خود عمر نہیں رہا تھا۔ لیکن یہ روایت قطع نظر اس کے کہ درایتاً غلط ہے، کیونکہ مارکا جہاں سے بھاگنے کا ایسا ننگ تھا جس کو کوئی شخص اعلانیہ تسلیم نہیں کر سکتا تھا۔ اصول روایت کے لحاظ سے بھی ہم اس پر اتفاق نہیں کر سکتے۔ علامہ مصوف نے جس روایت کی سند سے یہ روایت بیان کی ہے ان میں عباس بن عبداللہ البکسائے اور گیاز بن اسحاق ہے، اور جو یہ دونوں مجہول الحال ہیں، اس کے علاوہ اور تمام روایتیں اس کے خلاف ہیں۔ اس بحث کے بعد ہم پھر اصل واقعہ کی طرف آتے ہیں۔ خالد کے دستہ فوج کے ساتھ ان حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت 30 صحابہ کے ساتھ پہاڑ پر تشریف رکھتے تھے۔ خالد کو آتا دیکھ کر فرمایا کہ الہی یہ لوگ یہاں تک نہ آنے پائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند مہاجرین اور انصار کے ساتھ آگے بڑھ کر حملہ کیا اور ان کے لوگوں کو اٹھا دیا۔ ابو سفیان سلار قریشی نے درہ کے قریب پہنچ کر پکارا کہ اس گروہ میں محمد ہے یا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ کوئی جواب نہ دے۔ ابو سفیان نے پھر حضرت ابوبکر صدیق عمر کا نام لے کر کہا کہ دونوں اس مجمع میں ہے یا نہیں، اور جب کسی نے کچھ جواب نہ دیا تو بولا کہ ضرور یہ لوگ مارے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نہ رہا گیا، پکار کا کہا او اللہ کے دشمن، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا اہل حبل یعنی حبل یہ ایک بت کا نام تھا، بلند ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا جواب دو، اللہ علیہ واجل یعنی اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کا عقد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اس سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی شہزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی۔ حفصہ کا نکاح جاہلیت میں خنیس بن وضافہ کے ساتھ ہوا تھا۔ خنیس کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے خواہش کی کہ حفصہ رضی اللہ عنہ کو اپنے نکاح میں لائیں۔ انہوں نے کچھ جواب نہ دیا۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے درخواست کی، وہ بھی چپ رہے، کیونکہ ان دونوں صحابوں کو معلوم ہو چکا تھا کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ شبان 3 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ سے نکاح کیا۔ واقعہ بنو نذیر 4 ہجری 262 ہجری میں بنو نذیر کا واقعہ پیش آیا کہ مدینہ منورہ میں یہود کے جو قبائل آباد تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صلح کا معاہدہ کر لیا تھا۔ ان میں سے بنو قینقاع نے بدر کے بعد نقض عہد کیا اور اس جرم میں مدینہ سے نکال دیا گیا۔ دوسرا قبیلہ بنو نذیر کا تھا، یہ لوگ بھی اسلام کے سخت دشمن تھے۔ 4 ہجری میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں استعانت کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان لوگوں نے ایک شخص کو جس کا نام عمر بن نجاش تھا آمادہ کیا کہ چھت پر چڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر کی سیل گرا دی۔ وہ چھت پر چڑھ چکا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے اور اعلان بھیجا کہ تم لوگ مدینہ سے نکل جاؤ۔ انہوں نے انکار کیا اور مقابلے کی تیاری کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر قابو پا کر جلا وطن کر دیا۔ چنانچہ ان میں سے کچھ شام کو چلے گئے، کچھ خیبر میں جا کر بات ہوئی اور وہاں حکومت قائم کر لی۔ جنگ خندق یا حزاب 5 ہجری خیبر والوں میں سلام بن ابی الحقیق، کنانہ بن ربیع اور حیہ بن اخطب بڑے بڑے معزز سردار تھے۔ یہ لوگ خیبر میں فتح پہنچ کر مطمئن ہوئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتقام لینا چاہا۔ مکہ مکرمہ میں جا کر قریش کو ترغیب دی، قبائل عرب کا دورہ کیا اور تمام ملک میں ایک آگ لگا دی۔ چند روز میں 10,000 آدمی قریش کے علم کے نیچے جمع ہو گئے اور شوال 5 ہجری میں ابو سفیان کی سپہ سالاری میں سلاب نے مدینہ کا رخ کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ سے باہر نکل کر صلاح کے آگے ایک خندق تیار کرائی۔ عرب میں خندق کا رواج نہ تھا، اس لیے کفار کو اس کی کوئی تدبیر بن نہ آئی۔ مجبوراً محاصرہ کر کے ہر طرف فوجیں پھیلا دی اور رسد وغیرہ بند کر دی۔ 1 مہینے تک محاصرہ رہا۔ کفار کبھی کبھی خندق میں اتر کر حملہ کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس غرض سے خندق کے ادھر کوش فاصلے پر کابر صحابہ کو معین کر دیا تھا
کہ دشمن ادھر سے نہ آنا پائے۔ ایک حصے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعین تھے، چنانچہ جہاں ان کے نام کی ایک مسجد آج بھی موجود ہے۔ ایک دن کافروں نے حملے کا ارادہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبیر کے ساتھ آگے بڑھ کر روکا اور ان کی جماعت درہم برہم کر دی۔ ایک اور دن کافروں کے مقابلے میں اس قدر ان کو مصروف رہنا پڑا کہ عصر کی نماز قضا ہوتے رہ گئی۔ چنانچہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا کہ آج کافروں نے نماز پڑھنے تک کا موقع نہ دیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی اب تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ اس لڑائی میں عمر بن عبد عرب کا مشہور بہادر جو 500 سواروں کے برابر سمجھا جاتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا۔ اس کے مارے جانے کے بعد ادھر تو قریش میں کچھ بے دلی پیدا ہوئی، ادھر نئی بن مسعود جو اسلام لا چکے تھے اور کافروں کے ان کے اسلام کی خبر نہ تھی، جوڑ طور سے قریش اور یہود میں پھوٹ ڈلوا دی۔ مسیح کے کفر کا برسایا سیاہ جو مدینہ کے افق پر چھا گیا تھا روز بروز چھٹتا گیا اور چند روز کے بعد مطلع بالکل صاف ہو گیا۔ واقعہ حدیبیہ 6 ہجری 628 ہجری میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کی زیارت کا قصد کیا اور اس غرض سے کہ قریش کی لڑائی کے شبہ نہ ہو حکم دیا کہ کوئی شخص ہتھیار باندھ کرنا چلے۔ ذوالحلیفہ مدینہ سے 6 میل پر ایک مقام ہے، پہنچ کر ان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ اس طرح چلنا مسلط نہیں، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رائے کے موافق مدینہ سے ہتھیار منگوا لیے۔ جب مکہ مکرمہ 2 منزل رہ گیا تو مکہ سے بشر بن سفیان نے آ کر یہ خبر دی کہ تمام قریش نے یہ عہد کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو مکہ میں قدم نہ رکھنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کسی کو سفارت کے طور پر بھیجیں کہ ہم کو لڑنا مقصود نہیں، چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس خدمت پر مأمور کرنا چاہا۔ انہوں نے عرض کی کہ قریش کی مجھ سے سخت دعوت ہے، میرے خاندان میں وہاں کوئی شخص میرا حامی موجود نہیں، عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے عزیز و قارب وہی ہیں، اس لیے ان کو بیچنا مناسب ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ بھیجا۔ قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو روک رکھا اور جب کئی دن گزر گئے تو یہ مشہور ہو گیا کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ سے جو تعداد میں 1400 تھے جہاد پر بیعت لی اور چونکہ بیعت ایک درخت کے نیچے لی گئی تھی۔ یہ واقعہ بیعت شجرات کے نام سے مشہور ہوا۔ قرآن مجید کی آیت میں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ اسی واقعہ کی طرف اشارہ ہے اور آیت کی مناسبت سے اس کو بیعت رضوان بھی کہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بیعت سے پہلے لڑائی کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میں غزوہ حدیبیہ میں ہے کہ حدیبیہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ جاتے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ فلاں انصاری سے گھوڑا مانگ لائے۔ عبداللہ بن عمر ابھارنے نکلے تو دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے جہاد پر بیعت لے رہے ہیں، انہوں نے بھی جا کر بیعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس واپس آئے اور تو دیکھا کہ وہ ہتھیار سج رہے ہیں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بیعت کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی اٹھے اور جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ قریش کو اصرار تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہرگز داخل نہیں ہو سکتے۔ بڑے رد و بدل کے بعد ان شرائط پر مادہ ہوا کہ اس دفعہ مسلمان الٹے واپس جائیں، اگلے سال آئیں، لیکن 3 دن سے زیادہ نہ ٹھہرے۔ معاہدہ میں یہ شرط یہ بھی داخل تھی کہ 10 برس تک لڑائی موقوف رہے اور اسی سلام میں اگر قریش کا کوئی آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں چلا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو قریش کے پاس واپس بھیج دیں، لیکن مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص قریش کے ہاتھ آ جائے تو ان کو اختیار ہوگا کہ اس کو اپنے پاس روک دیں۔ آخر شرط چونکہ بازار کافروں کے حق میں زیادہ مفید تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہایت اضطراب ہوا۔ معاہدہ بھی لکھا نہیں جا چکا تھا کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اس طرح دب کر کیوں صلح کی جائے۔ انہوں نے سمجھایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کرتے ہیں اس میں مسلط ہوگی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسکین ہوئی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس طرح گفتگو کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میں ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہمارے دشمن مشرک نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر ہم اپنے مذہب کو کیوں ذلیل کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ گفتگو اور خصوصاً انداز گفتگو اگر یہ بھی خلاف ادب تھا، چنانچہ بعد میں ان کو سخت ندامت ہوئی۔ اس کے کفارہ کے لیے روزے رکھے، نفل نمازیں پڑھی، خیرات دی، غلام آزاد کیے، تاہم سوال جواب کی اصل بنا اس نقطہ پر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے افعال انسانی حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں اور کون سے رسالت کے منصب سے، چنانچہ اس کی مفصل بحث کتاب کی دوسرے حصے میں آئے گی۔ غرض معاہدہ میں صلح لکھا گیا اور اس پر بڑے بڑے کابر صحابہ رضی اللہ عنہ کے جنہوں میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی داخل تھے دستخط ثبت ہوئی ہے۔ معاہدہ کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا قصد کیا۔ راہ میں صورت فتح نازل ہوئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر فرمایا کہ مجھ پر آج ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے کو دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔
محدثین نے لکھا ہے کہ اس وقت تک مسلمان اور کفار بالکل الگ الگ رہتے تھے۔ صلح ہو جانے سے آپس میں میل جل ہوا اور رات دن کے چرچے سے اسلام کے مسائل اور خیالات روز بروز زیادہ پھیلتے گئے۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ 2 برس کے اندر جس کثرت سے لوگ اسلام لائے 18 برس میں قبل کی وسیع مدت میں نہیں لائے تھے، جس بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی تھی اور ابتدا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی فہم میں نہ سکی، وہ یہی مسئلہ تھی، اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ فتح میں اس صلح کو فتح کے لفظ سے تعبیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی بیویوں کو طلاق دینا، اس مرتبہ کافرہ عورتوں کو عقد نکاح میں رکھنا جائز تھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی ولا تمسکوا بعصم الکافر تو یہ امر ممنوع ہو گیا۔ اس بنا پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی دونوں بیویوں کو جو کافرہ تھی طلاق دے دی۔ ان میں سے ایک کا نام قریبہ اور دوسرے کا نام ام کلثوم بنت جرول تھا۔ ان دونوں کے طلاق دینے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمعنہ سے جو ثابت بن ابی الافلاح کی بیٹی تھی نکاح کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فرزند عاصم انہی کے وطن سے تھے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاطین اور والیان ممالک کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ جنگ خیبر 7 ہجری میں خیبر کا مشہور معرکہ پیش آیا۔ اوپر تم پارا ہے کہ قبیلہ بنو نظیر کے یہودی جو مدینہ منورہ سے نکالے گئے تھے خیبر میں جا کر بات ہوئی ہے۔ ان میں سے اسلام و کتانہ وغیرہ نے سن 5 ہجری میں قریش کو جا کر بھڑکایا اور ان کو مدینہ پر چڑھا لائے۔ اس تدبیر میں اگرچہ ان کو ناکامی ہوئی لیکن انتقام کے خیال سے وہ باز نہ آئے اور اس کی تدبیریں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ سن 6 ہجری میں قبیلہ بنی سعد نے ان کی اعانت پر آمادگی ظاہر کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر معلوم ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، بنو سعد بھاگے اور 500 اونٹ کی قیمت میں ہاتھ لائے۔ پھر قبیلہ غطفان کو آمادہ کیا۔ چنانچہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی طرف بڑھے تو سب سے پہلے اسی قبیلہ نے صدرہ ہونا چاہا۔ ان حالات کے لحاظ سے ضرور تھا کہ یہودیوں کا زور توڑ دیا جائے، ورنہ مسلمان ان کے خطرے سے مطمئن نہیں ہو سکتے تھے۔ غرض 7 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 پیدل اور 200 سواروں کے ساتھ خیبر کا رخ کیا۔ خیبر میں یہودیوں نے بڑے بڑے کی مضبوط قلعے بنا لیے تھے، مثلا حسن نام، حسن کموس، حسن صابوتی و سلالم۔ یہ سب قلعے جلد فتح ہو گئے، لیکن وتی و سلم جن پر عرب کا مشہور بادل مرحب قابض تھا آسانی سے فتح نہیں ہو سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنا کر بھیجا، لیکن وہ ناکام آئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ مأمور ہوئے، وہ برابر 2 دن جا کر لڑے، لیکن دونوں دن ناکام رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ کل میں ایسے شخص کو علم دوں گا جو حملہ آور ہوگا۔ اگلے دن تمام اکابر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوی کی امید میں بڑے سر و سامان سے ہتھیار سج کر آئے۔ ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، اور کا خود بیان کہ میں نے کبھی اس موقع کے سوا علم برداری اور افسری کی آرزو نہیں کی، لیکن قضاء و قدر نے یہ فخر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اٹھا رکھا تھا۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی طرف توجہ نہیں کی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر علم ان کو نعت فرمایا۔ مرحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور اس کے قتل پر اس مارکہ کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ خیبر کی زمین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدوں کو تقسیم کر دی۔ چنانچہ ایک ٹکڑا جس کا نام سمغ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حصے میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو اللہ کی راہ میں وقف کر دیا۔ چنانچہ صحیح مسلم باب الوقف میں سب تفصیل مذکور ہے اور اسلام کی طریق میں یہ پہلا وقف تھا جو عمل میں آیا۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 30 آدمیوں کے ساتھ قبیلہ حوازن کے مقابلے کو بھیجا۔ ان لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آمد سنی تو بھاگ نکلے اور کوئی مارکہ پیش نہیں آیا۔ فتح مکہ 8 ہجری 630 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اس کی ابتدا یوں ہی کہ حدیبیہ میں جو صلح قرار پائی تھی، اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ قبائل عرب میں جو چاہے قریش کا ساتھ دے اور جو چاہے اسلام کے سایہ امن میں آئے۔ چنانچہ قبیلہ خزاع نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور بنو بکر نے قریش کا ساتھ دیا۔ ان دونوں قبیلوں میں مدت سے انبن تھی اور بہت سے مارکے ہو چکے تھے۔ لڑائی کا سلسلہ جاری تھا کہ حدیبیہ کی صلح وقوع میں آئی اور شریعت معاہدہ کی روح سے دونوں قبیلے لڑائی سے دستبردار ہو گئی، لیکن چند ہی روز بعد ابو بکر نے نقض عہد کیا، قریش نے ان کی اعانت کی، جہاں تک کہ خزاع نے حرم میں جا کر پناہ لی۔ تب ان کو پناہ نہ ملی۔ خزاع نے جا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے استغاثہ کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو یہ خبر معلوم ہوئی تو پیش بندی کے لیے مدینہ منورہ پہنچا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریش کی طرف سے تجدید صلح کی درخواست کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جواب نہ دیا۔ وہ اٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تو عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا کہ آپ اس معاملے کو طے کرا دیجیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو سختی سے جواب دیا کہ وہ بالکل نا امید ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی تیاریاں شروع کی اور رمضان 8 ہجری میں 10,000 فوج کے ساتھ مدینہ سے نکلے۔ مقام مہرتران میں نزول جلال فرما ہوا تو حضرت عباس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر مکہ کی طرف چلے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہو کر مکے کی طرف چلے۔ ادھر سے ابو سفیان آ رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا، میں تجھے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امن دلا دوں، ورنہ آج تیری خیر نہیں۔ ابو سفیان نے غنیمت سمجھا اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو لیا۔ راہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سامنا ہوا۔ ابو سفیان کو ساتھ دے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیال کیا
کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سفارش کے لیے جا رہے ہیں۔ بڑی تیزی سے بھرے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت حاضر ہو کر کہا کہ مدتوں کے بعد اس دشمن اسلام پر قابو ملا ہے، اجازت دیجیے کہ اس کی گردن مار دوں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ ابو سفیان اگر عبد المناف کے خاندان سے نہ ہوتا تو تمہارے قبیلہ کا آدمی ہوتا تو تم اس طرح کی جان کے خواہ نہ ہوتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میرا باپ خطاب سلام لاتا تو مجھے کوئی اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس وقت ہوئی تھی جب آپ نے سلام لائے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی سفارش قبول کی اور ابو سفیان کو امن دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے جاہ و جلال سے مکہ میں داخل ہوئے اور در کعبہ پر کھڑے ہو کر نہایت فصیح بلیغ خطبہ پڑھا جو بینہ طریقوں میں منقول ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مقام صفا پر لوگوں سے بیعت لینے کے لیے تشریف فرمائیے۔ لوگ جوگ در جوگ آتے تھے اور بیعت کرتے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب لیکن کسی کے نیچے بیٹھے تھے۔ جب عورتوں کی باری آئی تو چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیگانہ عورتوں کے ہاتھوں کو مس نہیں کرتے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ تم ان سے بیعت لے لو۔ چنانچہ تمام عورتوں نے نہیں کہا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ غزوہ حنین، اسی سال حوازن کی لڑائی پیش آئی جو غزوہ حنین کے نام سے مشہور ہے۔ حوازن عرب کا مشہور اور معزز قبیلہ تھا۔ یہ لوگ ابتدا سے اسلام کی ترقی کی رکاوٹ کو نگاہ سے دیکھتے آتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے ارادے سے مدینہ منورہ سے نکلے تو ان لوگوں کو گمان ہوا کہ ہم پر حملہ کرنا مقصود ہے، چنانچہ اسی وقت جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ اور جب یہ معلوم ہوا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو مکہ پر حملہ کرنے کے لیے بڑے سر و سامان سے روانہ ہو کر حنین میں ڈیرے ڈالے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو 12,000 کی جمعیت کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ حنین میں دونوں فوجیں صفیں راہ ہوئیں۔ مسلمانوں نے پہلے امن میں حوازن کو بھگا دیا، لیکن جب غنیمت کے لوٹنے میں مصروف ہوئی تو حوازن نے حملہ کیا اور اس قدر تیر بسائی کہ مسلمانوں میں ہلچل پڑ گئی اور 12,000 آدمیوں میں سے مدود چاند کے سوا باقی سب بھاگ نکلے۔ اس مارکہ میں جو صحابہ رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے ان کا نام خصوصی کے ساتھ دیا گیا ہے اور ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہے۔ چنانچہ علامہ طبری نے صاف تصریح کیا کہ محمد بن اسحاق نے امام بخاری کے شیعوں کے حدیث میں داخل ہیں اور مغازی اسیر کے امام مانے جاتے ہیں۔ کتاب المغازی میں لکھا ہے کہ لڑائی کی صورت بگڑ کر پھر بن گئی، یعنی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی اور حوازن کے 6,000 آدمی گرفتار ہوئے۔ 9 ہجری 631 ہجری میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ قیصر روم عرب پر حملہ کی تیاریاں کر رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ رضی اللہ عنہ کو تیاری کا حکم دیا اور چونکہ یہ نہایت تنگی اور سخت کا زمانہ تھا اس لوگوں کو زور و مال سے اندر کی ترغیب دلائی۔ چنانچہ اکثر صحابہ رضی اللہ عنہ نے بڑی رقمیں پیش کی ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے اس مقرر تمام مال ثواب میں سے آدھا لا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ غرض اسلحہ اور رسد کا سامان مہیا ہو گیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے روانہ ہوئے، لیکن مقامی تبوک میں پہنچ کر معلوم ہوا کہ وہ خبر غلط تھی، اس سے چند روز قیام فرما کر واپس آئی۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر ان سے علیحدگی اختیار کی اور چونکہ لوگوں کو آپ کے طرز عمل سے یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ آپ نے تمام ازواج کو طلاق دے دی، اس لیے تمام کو نہایت رنج افسوس تھا۔ تاہم کوئی شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ کہنے سننے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حاضر خدمت ہونا چاہا لیکن بار عذر مانگنے پر بھی اجازت نہ ملی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پکار کر دربان سے کہا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مانا کہ میں حفصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی سفارش کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے تو میں جا کے حفصہ کی گردن مار دوں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فوراً بلا لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج کو طلاق دی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تمام مسلمان مسجد میں سوگار بیٹھے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں تو ان کو یہ معجزہ سناؤں۔ اس واقعے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تجربے کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ چنانچہ حضرت ام سلمہ نے واقعات کے سلسلے میں ایک موقع پر کہا کہ عمر تم ہر چیز میں دخیل ہو گئے ہو، یہاں تک کہ آپ ازواج کے معاملات میں بھی دخل دینا چاہتے ہو۔ 10 ہجری 632 ہجری میں تمام اطراف سے نہایت کثرت سے سفارتیں آئیں اور ہزاروں لاکھوں آدمی اسلام کے حلقے میں آئے۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ مکرمہ کا قصد کیا اور یہ حج آپ وسلم کا آخری حج تھا۔ 11 ہجری 633 ماہ صفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں کے مقابلے کے لیے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو مأمور کیا اور تمام مقابلہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے ساتھ جائیں۔ لوگ تیار ہو چکے تھے کہ آخری سفر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوں گے اور یہ تجویز ملتوی رہ گئی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر روایت مشہور 13 دن بیمار رہے۔ بیکی نے یہ بےسند صحیح دن کی تعداد بیان کی ہے۔ سلمان تیمی نے بھی اپنی مغازی میں یہ تعداد لکھی ہے۔ بیماری کی حالت یکساں تھی، کبھی بخار کی شدت ہو جاتی تھی اور کبھی اس قدر فاقہ ہو جاتا تھا کہ مسجد میں جا کر نماز ادا فرماتے تھے، یہاں تک کہ عین وفات کے دن نماز فجر کے وقت پیر میں اس قدر بحال تھی کہ آپ سزن دروازے تک آئے اور پردہ اٹھا کے لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا تو نہایت محفوظ ہوئی ہے اور تبسم فرمایا۔
صدق اللہ العظیم.